السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باحثین علوم اسلامیہ کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہی ہمیں یہ سوال موصول ہوا ہے کہ مکتبہ شاملہ سے کتاب کو کیسے نکالا جائے۔ جو لوگ مکتبہ شاملہ استعمال کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں مکتبہ شاملہ سے کسی کتاب کو الگ کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس کی وجوہات بھی آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو مکتبہ شاملہ سے کتاب نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی آسان ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو لائیو دکھائیں گے کہ کیسے مکتبہ شاملہ سے کتاب کو الگ کیا جاتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے اہم بات ہے کیونکہ نئے لوگ جنہیں ابھی تک اس کام کی ضرورت پیش نہیں آئی انہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس ٹول کو کب استعمال کیا جاتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مکتبہ شاملہ سے کتاب کو نکالنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ تو مکتبہ شاملہ سے کتاب کو جو نکالا جاتا ہے اس کے بہت سے مقاصد ہیں، جن میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ ترجمے کے لیے کوئی سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں تو انہیں سافٹ ویئر میں متن ڈالنے کے لیے ٹیکسٹ فارمیٹ میں متن کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مکتبہ شاملہ میں ہمارے پاس جو کتاب ہے، جو بھی کتاب ہوگی اس کا متن ہمارے سامنے ایک صفحے کا متن آئے گا، اور اس کے بعد ہمیں آگے جا کے دوسرا صفحہ کھولنا پڑے گا، پھر تیسرا صفحہ کھولیں گے تو ہمیں 10 20 40 50 جتنے بھی صفحات کی ضرورت ہے ہمیں ایک ایک صفحہ کاپی کر کے اس سافٹ ویئر کے اندر ڈالنا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم کتاب کو مکتبہ شاملہ سے نکال لیں تو کتاب کے ذریعے، کتاب والے آپشن کے ذریعے ہم پوری کتاب بھی نکال سکتے ہیں، ایک باب ایک فصل بھی نکال سکتے ہیں، مخصوص صفحات کو بھی الگ کر سکتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ترجمے کے لیے متن ڈھونڈنا چاہتے ہیں، متن نکالنا چاہتے ہیں، اور وہ تصدیر الکتب والا جو آپشن ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح جو دوسرا بڑا مقصد ہے وہ کسٹمائزڈ پرنٹ کے لیے ہے کہ بعض اوقات جب ہم یہاں سے پرنٹ نکالتے ہیں یا ایک مخصوص جو متن ہے ہمارے پاس اس کا ہم پرنٹ لینا چاہتے ہیں، تو پرنٹ اگر ہم یہاں سے ڈائریکٹ اگر پرنٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا جو متن ہے اس کا سائز ذرا بڑا ہو سکتا ہے اور اس کی سیٹنگ بھی ایک مخصوص ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ یہاں سے کتاب کو نکال کے الگ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی مرضی کی سیٹنگ کر کے اس کے بعد اس کا پرنٹ لے لیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ مکمل کتاب پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں سے کتاب کو الگ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہاں سے پرنٹ لینا مشکل ہے، تو اس لیے مکمل کتاب کو پرنٹ کرنے کے لیے بھی کتاب کو باہر نکال لیا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ مکتبہ شاملہ سے مطالعہ کرنا ذرا نسبتاً مشکل ہے، کیونکہ یہاں پہ کتابوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور ایک کتاب کا اگر مطالعہ درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں دوبارہ وہاں تک پہنچنا ذرا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے، تو مطالعے کے اندر یکسوئی کے لیے وہ لوگ کتاب کو الگ کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے پہلے ہم نے بتایا کہ آپ کو اگر متن کہیں کاپی کرنا ہے کسی بھی مقصد کے لیے، یا آپ اپنے مقالے میں اس کا حوالہ دینا چاہتے ہیں، اور مثال کے طور پہ ہمارے سامنے جو اس وقت کتاب ہے اس کے اوپر اعراب لگے ہوئے ہیں اور اس کی جو تشکیل ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو مقالے میں لکھیں، یا قرآن پاک کا جو متن ہے اس کے اوپر بھی اعراب لگے ہوتے ہیں، تو اگر ہم خود لکھنے کی کوشش کریں گے تو اس کے اندر غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے، تو اگر ہم یہاں سے کاپی کر لیں تو اس میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے۔ تو اس لیے کچھ لوگ قرآن پاک کا متن یا احادیث مبارکہ جو ہیں ان کا متن بھی کاپی کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات حوالے کے لیے بھی جو متن ہم وہاں پہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اسے بھی یہاں سے کاپی کر لیا جاتا ہے۔ تو کاپی کرنے کے لیے یا مخصوص صفحات کو الگ کرنے کے لیے یا ابواب کے لیے، مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کے پاس مقالے کے لیے کوئی ایک خاص باب ہے یا کوئی خاص فصل ہے اور اس کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، تو یہاں پہ ذرا مطالعہ مشکل ہوگا کہ آپ دو کتابوں کو سامنے رکھیں اور مطالعہ کریں، تو متن کا مطالعہ کرنے کے لیے بھی کچھ لوگ مخصوص صفحات کو نکال لیتے ہیں، فصلوں کو نکال لیتے ہیں۔ تو ان مقاصد کے لیے مکتبہ شاملہ سے متن کو نکالا جاتا ہے، اور کیسے نکالا جاتا ہے اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں۔ تو مکتبہ شاملہ میں متن کو نکالنے کے لیے تصدیر الکتب کا آپشن استعمال ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تصدیر الکتب کا آپشن ہے ہمارے پاس، یہ جو آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تصدیر الکتب کا ہے، آپ اسے کھول لیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ شروح الحدیث، یہ جو موضوعات ہیں مکتبہ شاملہ کے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ متون الحدیث میں سے موطا امام مالک کا آپ کوئی ورژن ہے آپ کے پاس، آپ وہ نکالنا چاہ رہے ہیں، یا مسند شافعی جو ہے
فرض کریں ہم مسند شافعی کا ہمیں کتاب الگ سے چاہیے، تو ہم اس پہ کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد اسے ادراج الکتب المحددہ سے ہم اس کو اس طرف منتقل کر لیں گے. یہ ہم نے پہلے کتاب ایڈ کی تھی، اس کو ہم واپس بھیج دیتے ہیں، اور یہ مسند شافعی ہمارے پاس ہے. تو یہ کتاب جب اس پین میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کتاب کو نکالنے کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے، اور اس کے بعد آپ اسے یہاں سے تصدیر کر سکتے ہیں. اس سے پہلے ہم ذرا آپشن دیکھ لیتے ہیں، یہ خیارات و تصدیر، آپ اس پہ کلک کریں کہ یہ نئی ونڈو آپ کے سامنے آ جائے گی. اب یہ دیکھیں، یہ اخراج الکتب فی ملفات النصیہ، یہ 2 ورژن یہ نکال سکتا ہے. ایک یہ ورڈ فارمیٹ میں نکال سکتا ہے، ویب کے فارمیٹ میں نکال سکتا ہے. آپ ان میں سے ایک کو بھی منتخب کر سکتے ہیں اور دونوں کو بھی منتخب کر سکتے ہیں. ہم آزمائش کے لیے ہم دونوں کو منتخب کر لیتے ہیں. اور اسی طرح یہ جو آپشن ہے اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے، الحد الاقصی للملف الواحد، کہ جو آپ فائل نکالنا چاہتے ہیں اس کا سائز کتنا ہو، اس کا ویٹ کتنا ہونا چاہیے. تو یہ میرے خیال میں غیر متعلقہ ہے، بعض صورتوں میں استعمال ہو سکتا ہے لیکن اس کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے، اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس میں آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ ایم بی میں ہونا چاہیے یا کے بی کے اندر اس کا سائز ہونا چاہیے، وہ یہاں سے آپ اسے بتائیں گے. اور اسی طرح یہ جو اگلے آپشن ہے ذکر الجز والصفحہ بکل صفحہ، یہ جو آپشن ہے اس کا فائدہ یہ ہے، اگر آپ اسے چیک باکس لگا دیتے ہیں، اس کو چیک لگا دیتے ہیں، تو جو ورڈ کے اندر یا ویب فارمیٹ میں جو یہ متن نکالے گا اس میں جہاں پہ صفحہ ختم ہو رہا ہوگا وہاں پہ آپ کو ایک لائن نظر آئے گی اور جز اور صفحہ جو ہے وہ وہاں پہ لکھا ہوا نظر آئے گا. اور اسی طرح ذکر و تعلیق المستخدم اسفل کل صفحہ ان وجد، اگر یہاں پہ کسی کتاب کے اندر اگر کوئی تعلیقات موجود ہیں تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے. اگر آپ اسے ان چیک کر دیں گے تو یہ تعلیقات اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے. اسی طرح وضع فواصل بین الصفحات، کہ جو صفحات ہیں ان کے درمیان میں ویسے تو یہ ایک لائن لگا ہی دیتا ہے، لیکن اگر آپ مخصوص یہاں پہ کوئی الفاظ لکھنا چاہتے ہیں یا آپ اس کے اندر ڈیش لگانا چاہتے ہیں یا آپ ڈاٹس اس کے اندر اگر لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ لگا سکتے ہیں. خیر ہم یہاں پہ فرض کریں کہ ہم یہاں پہ نا سین 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 یہ ہم لکھ دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے. اسی طرح اخفاء المتن فی کتب الشروح، اس کا کیا مقصد ہے کہ اگر آپ نے یہاں سے کوئی شرح نکالی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ شرح کے اندر شرح سے پہلے اصل متن کوٹ کیا جاتا ہے مکتبہ شاملہ میں. اگر آپ اسے چیک لگا دیتے ہیں تو جو یہ متن یہاں سے نکالے گا، جو کتاب نکالے گا اس کے اندر متن شامل نہیں ہوگا، صرف شرح کا جو متن ہے وہ اس کے اندر شامل ہوگا. اور اسی طرح یہ جو اخفاء الآیات فی کتب التفاسیر، اگر آپ کی تفسیر نکالتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ تفسیر کے ساتھ پہلے آیت لکھی جاتی ہے، اس کے بعد اس کی تفسیر کی جاتی ہے. تو اگر آپ یہاں سے اسے چھپا دیتے ہیں تو یہ آیات کے بغیر صرف جو تفسیر کا متن ہے اسے نکالے گا. تو ہم اسے چیک نہیں لگاتے، ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ یہاں تک تو ایک چیز تھی. اس کے علاوہ یہ ہے پوری کتاب نکالنے کے لیے. اگر فرض کریں کہ آپ کو پوری کتاب کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ اس کتاب میں سے اختلاف الحدیث میں سے باب الماء من الماء یہ ایک باب نکالنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ اخراج جزء من الکتاب کا استعمال کریں گے. اچھا، جزء من الکتاب کے اندر 2 آپشن ہیں ہمارے پاس. اگر تو اس کے مجلدات ہیں یعنی اس کی کئی جلدیں یہاں پر موجود ہیں تو یہاں پہ آپ اس کا نمبر لکھ دیں گے کہ ہمیں جلد کی جو دوسری جلد ہے وہ ہمیں چاہیے. یا یہ ہے کہ ایک ہی جلد ہے مگر اس کے مخصوص صفحات آپ نکالنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پہ صفحات کے نمبر لکھیں گے. کیسے لکھیں گے؟ فرض کریں کہ ہمیں باب صوم یوم عاشورہ یہ ہمیں چاہیے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ صفحہ 610 ہے، صفحہ 610 اور جلد نمبر 8 ہے. تو ہم یہاں سے اسے دوبارہ کھولتے ہیں، اختلاف الحدیث خیارات التصدیق اخراج الجزء من الکتاب. جلد جو ہے وہ ہمارے پاس 8 ہے اور بدایہ جو ہے وہ 610 سے شروع ہو رہی ہے. یعنی جو کتاب ہم نکالنا چاہ رہے ہیں، جو حصہ اس کا ہم نکالنا چاہتے ہیں وہ صفحہ نمبر 610 سے ایسا نہیں ہے، یہاں پہ صرف آپ نے کتاب نکالنی ہے. اگر کتاب کی کوئی ایک جلد آپ نکالنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ آپ کتاب کی جلد لکھیں گے جہاں سے آپ نکالنا چاہتے ہیں، جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 610. اسی طرح ہم اس کو فرض کریں ہم نے 5 صفحات نکالنے ہیں تو ہم 610 سے ہم اسے 615 کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں سے اسے تصدیر کر لیتے ہیں. تو یہ خود بخود ہمارے سامنے ایک نئی فائل آ جائے گی. یہ دیکھیں اختلاف الحدیث کے نام سے ہم نے کتاب نکالی تھی. اور یہ دیکھ لیں اس کی جو اصل جو جگہ ہے وہ پی سی کے اندر جو ونڈوز والا فولڈر ہے سی فولڈر کے اندر ہوتی ہے. یہاں سے آپ اسے کھولیں. یہ اس نے 3 فارمیٹ ہمارے سامنے نکالے ہیں. ایک ورڈ کا فارمیٹ ہے
اور ایک ویب کا فارمیٹ ہے، اور یہ ہمارے پاس ای بک ہے جو ہم ای بک چلانے والے کسی بھی سافٹ ویئر میں استعمال کر سکتے ہیں یا مکتبہ شاملہ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ ویب ہے، اس کو ہم ویب کو ذرا کھول کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے سامنے یہ، اور یہ جو ہم نے درمیان میں جو ہم نے فواصل جو لکھے تھے اس کی جگہ ہم نے سین لکھا تھا، تو ہر صفحے کے آخر میں یہاں پہ سین 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 موجود ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ویب کا فارمیٹ ہے، اور یہاں پر ہم ورڈ کا فارمیٹ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ورڈ کے فارمیٹ میں یہ ہمارے پاس صفحات موجود ہیں، اور یہ ہر صفحے کے نیچے جلد کا نمبر اور صفحے کا نمبر لکھا ہوا ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم نے صفحہ نمبر 615 تک کہا تھا، تو اس نے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 615 تک کا اس نے متن نکالا ہے۔ تو ہم یہاں پہ واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ذرا اسے ریوائز کر لیتے ہیں کہ یہاں سے ہم نے کتاب کو منتقل کرنا ہے اس طرف، اور یہاں سے اسے سلیکٹ کر کے خیارات و تصدیر کے اندر یا تو ہم اس کی مکمل کتاب نکال لیں گے، یا پھر اخراج جزء من الکتاب سے ہم کتاب کا جو مخصوص حصہ ہے، جو صفحات ہیں، جو فصول ہیں یا ابواب ہیں، انہیں بھی ہم نکال سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔